صدر محفل ڈاکٹر اقبال صاحب، مہمان خصوصی پدم بھوشن پروفیسر گوپی چند صاحب، جناب چندر بھان خیال صاحب، محترم ڈاکٹر شکیب صاحب اور جامعہ ملیہ کے ایگنو کے وائس چانسلر صاحب، جناب ڈاکٹر شجاعت علی صاحب، میرے سامنے تشریف فرما، اردو کے پرستاروں کی خدمت میں سلام اور تہنیت۔ 3 دن کا تجربہ، اختتامی اجلاس ہے اور شاید ایک صبح کی ابتدا ہے۔ میں نے بہت کچھ اس نئی اردو کی نئی بستی میں اردو کی نئی بستیوں کے لیے سیکھا ہے۔ میرے لیے آج کا دن اس لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ تقریباً 90 منٹ ہماری گفتگو اردو کے طلباء و طالبات سے رہی اور ہم نے ان کے وہ گراں قدر احساسات اور تفکرات اور تصورات کو جذب کیا جو شاید میرے لیے، میری ذات کے لیے اور میں جس دھن میں لگا ہوا ہوں میرے اس کام کے لیے بہت ہی لازم ثابت ہوں گے۔ معزز سامعین، جو لوگ مجھے سنتے ہیں جانتے ہیں کہ میں اردو کے اسٹیج کو نہ ذات کے لیے استعمال کرتا ہوں نہ پولیٹیکل پرفارمنس کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ میں صحت کا طبیب ہوں اور ادب کا مریض ہوں، اسی لیے میری آواز میں درد ہے اور چونکہ مریض ہوں مجھے اپنے درد و کرب کو بیان کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ صحیح کانفرنس کا انعقاد جس طریقے سے یہاں پر ہوا ہے، احساس سے خوش بختی اردو کے لیے تالیاں بجانے کے لیے ہے اور احساس سے بدبختی اردو سے افسردگی اور ناکامی کے لیے۔ یہ دونوں احساس کمبختی ہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ اردو کو مسائل 2-4 ہیں اور ہر زندہ زبان کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ زبان مر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کاروان، یہ ہمارے امیر کاروان ہیں پروفیسر گوپی چند نارنگ، ان کے عقیدے میں اور جو اردو ادب آج پھیل رہا ہے، لیکن ہر ایک زندہ زبان کے مسائل ہوتے ہیں۔ سچ ہے، اگر ایک گراف کھینچیں آپ تو اردو اس وقت ترقی کی منزل پر نہیں ہے، تشہیر کی منزل میں ہے۔ اخبارات زیادہ ہو چکے ہیں، اردو کانوں کی زبان زیادہ ہے، لیکن ادبیات اور شعریات کے لحاظ سے کیا آج ہمارے پاس غالب ہے؟ کیا آج ہمارے پاس اقبال ہے؟ کیا آج ہمارے پاس میر تقی میر اور میر انیس ہے؟ کیا ہمارے پاس ادیب تنقید نگار ہیں؟ کیونکہ اردو زندہ ہے اور اردو زندہ رہے گی اس وجہ سے کہ بقول
انگلش محاورہ وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس، اردو زندہ رہے گی تو اردو کے مسائل ہوں گے. جس طرح سے پہلے، آج سے کچھ سال پہلے، آدمی ڈاکٹر کے پاس اسی وقت جاتا تھا جب اس کو ضرورت ہوتی تھی، بیماری سے دوچار ہوتا تھا، لیکن تجربے نے یہ بتایا ہے کہ چیک اپ بہت ضروری ہے جو بہت شدید بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہے. تو آج کے اس ٹیکنالوجی اور نیو انفارمیشن ورلڈ میں ہم کو اپنی زبان کے ان تمام مسائل کو بہت ہی غور و سوچ سے سوچنا چاہیے کہ آئندہ 10 سال میں، 20 سال میں اور 50 سال میں کیا مسائل پیش آنے والے ہیں. اس کا سدباب، اس کا بندوبست ابھی سے ہمیں کرنا پڑے گا. اور یہ عالمی کانفرنس جو ہو رہی ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے. باتیں تلخ اور اردو بڑی نفیس. میں عرض کر رہا ہوں کہ اردو جو دکن میں پیدا ہوئی، شمالی مغربی ہند میں گھٹنیوں چلی، دلی میں جوان ہوئی، لکھنؤ میں دلہن بنی، جس کا میکہ اردو معلیٰ رہا اور جس کی نسل اردو محلہ میں پھیل گئی، وہ اردو جو پراکرت کی پوتی کہلائی، وہ اردو جو برج بھاشا کی بیٹی کہلائی، وہ اردو جو پنجابی کی بہن کہلائی، وہی اردو جس کو فارسی نے اپنی سوکن جانا، دربار میں آنے کی اجازت نہ دی، بازار میں رہی، عوام کی خدمت گزار بنی، لیکن چونکہ شگفتہ تھی، شریر تھی، چنچل تھی، جوان تھی، اپنے الفاظ کی دولت سے دربار تھی، آخر دربار میں پہنچ ہی گئی. شاہ عالم اس کے عاشق ہوئے، شاہ عالم اس کے عاشق ہوئے، شاہ ظفر اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے، واجد علی شاہ اس کے دستگیر ہوئے، اور شاہ دکن محبوب علی شاہ اس کے محبوب بنے. اور اب یہ عجوزہ صد داماد جب ملکہ بنی تو 16 سنگھار کیے، غزل نے ہونٹوں پر لالی لگائی، مرثیوں نے آنکھوں میں سرما دیا، قصیدے نے فاخرہ لباس پہنایا، ربائی نے 4 قد اڑائی، اور نظم نے چوٹی گوندی. شہر آشوب نے جب گیسو پریشان کیے تو اور بھی حسین نظر آنے لگی. اس کو گلگس نے مسیحیت سکھائی، چکبس نے رامائن پڑھوائی، اور میر انیس نے اسے کلمہ پڑھایا. یہ ہے میری زبان اردو، یہ ہے آپ کی زبان اردو، یہ ہے وہ زبان جس کی سارے جہاں میں دھوم ہے، یہ وہ زبان ہے جس کی آس اس سرزمین مقدس پر یہ شگفتگی ہے. معنی یہاں پر کسی افسردگی یا کسی کسمہ پرسی یا کسی غمزدگی کے نہیں، بلکہ کیونکہ ہمارے پاس اور ہماری کوئی مادری زبان نہیں ہے، اس لیے ہم بہت احتیاط سے چل رہے ہیں اور اپنے تمام مسیحا اور طبیبان ادب سے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ اردو کے مسائل کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے، نئی نسل کی ضرورت ہے، بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس پی ایچ ڈی، ایم فل اور گریجویٹ اور کئی ایسی اعلی ڈگریوں کے حامل زیاد ہیں، لیکن ہمارے پاس بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کسی 20ویں منزل پر شینڈلیئر لگا رہے ہیں، اس کمرے کو اور اپارٹمنٹ کو سجا رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کمزور ہے، ضعیف ہے. اور میں اتنا خوش ہوں کہ ایک قسم کی بیداری اردو کے پرستاروں میں پھیلی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا زندہ ثبوت عملی ورک اپ ہے کہ کچھ سال کے اندر جب ایک یونیورسٹی
جیسے مولانا آزاد یونیورسٹی نے جب اردو کا کام شروع کیا تو 1.5 لاکھ سے زیادہ بچے اس میں جمع ہو گئے، 1.5 لاکھ سے زیادہ طلباء و طالبات اس میں شریک ہو گئے۔ یہ وہ چیز ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس زبان کی تشہیر اور ترویج اور تحفظ میں لوگ من دھن اور اپنی پوری زندگی لگا کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہمیں اپنی کوتا نگاہی، ہم اپنی کوتا فکری، دیکھیے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دوسروں کو بلیم مت کیجئے۔ مسئلہ اردو کا اردو والوں کے ساتھ ہے، مسئلہ اردو کا اردو کے گھروں میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اردو شعریت جو فارسی سے آئی ہے، جس پر فارسی کے گہرے اثرات ہیں، اور ہمارا فارسی کا شاعر حافظ کیا کہتا ہے؟ مباش در پہ آذر وہ ہر چه خواهی کن کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہی نیست۔ جو چاہے کرو مگر کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ ہماری شریعت میں دل دکھانے کے سوا کوئی گناہ ہی نہیں۔ آتش لکھنوی فرماتے ہیں بت خانہ کھود ڈالیے، مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں دل بدست عورت کے حج اکبر اس، دل کو جیت لو یہی تو حج اکبر ہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر اس، ہزاروں طواف سے ایک دل کا طواف بہتر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شریعت ادب میں، سنت ادب میں محبت ہے، عشق ہے۔ کل مختلف گفتگو ہوئی عشق اور محبت پر، تو ہم کو کشادگی دل سے، کشادگی قلب سے ہم کو کام کرنا پڑے گا، تحملات سے دن اور رات کام کر کر ہم کو اس مقام پر پہنچنا پڑے گا جہاں پر ہماری زبان سے جو کچھ بھی آج کل کی دنیا میں کامن انٹرسٹ پر بات چیت ہوتی ہے، ہندی سے وہ تمام چیزیں، کیونکہ 2 بہنیں ہیں جدا نہیں کر سکتے۔ آج تک کوئی شخص اردو اور ہندی کو 2 خانوں میں تقسیم کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی شاید یہ 2 عجیب اور قریب کی زبانیں ایسی ہیں جن کو جدا کرنا ناممکن ہے۔ دونوں زبانوں سے اقدار جو کامن ان کے ہیں، جو مشترکہ اقدار ہیں، اس سے استفادہ کرنا آج اردو کی ضرورت ہے۔ میں بالکل مطمئن ہوں کہ اخبار اگر نکالا جائے تو وہ اردو رسم الخط میں بھی نکالا جائے، اخبار اگر نکالا جائے تو اسی مطالب کا دیوناگری میں بھی رہے، گورمکھی میں بھی رہے، رومن لینگویج میں بھی رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اردو باقی رہے اور اردو کا رسم الخط باقی اس لیے رہے کہ ہمارا اثاثہ، ہماری کتابیں، ہمارے مخطوطات اگر ہم اس رسم الخط کو ان نوجوانوں تک نہ پہنچائیں تو اس کی حفاظت اور اس کا ترجمہ اور اس کی اشاعت کس طرح سے ممکن ہوگی؟ یہ بھی ایک چیز ضروری ہے۔ اور کہیں کسی ملک میں رسم الخط کی مخالفت نہیں، جیسا کہ ڈاکٹر شکیب صاحب نے بہت خوبصورت بات کل کہی کہ یہ پورے زینے ہیں، کوئی دیوناگری سے، کوئی رومن سے، کوئی گورمکھی سے، کوئی دوسری اسکرپٹ سے پہنچتا ہے، یہ وہ پگ ڈنڈیاں ہیں۔ اسی لیے جیسے علامہ اقبال نے عقل اور جنون، عقل اور عشق کے مسئلے میں کہا کہ انسان کو یہ پگ ڈنڈی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو عقل شاہراہ عشق تک لے جاتی ہے، اور عشق ہے جو اصلی اپنی منزل تک لے جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تحمل اور تدبر اور تحیر اور اپنے پوری طاقت سے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ ان نئی بستیوں میں یہی تو ہمارا گھر ہے۔ کچھ سال پہلے جب ہم آئے تھے تو بقول افتخار عارف اب گھر بھی نہیں، گھر کی تمنا بھی نہیں ہے، مدت ہوئی سوچا تھا کہ گھر جائیں گے ایک دن، تو اب یہ نئی بستیاں ہی ہمارا گھر ہے۔
لیکن قفس میں آب و دانہ کی فراوانی بہت ہے، اسیروں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے۔ اس کا ڈر ہے کہ قفس میں آب و دانہ کی فراوانی بہت ہے، اسیروں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے۔ تو یہ غفلت نہ ہو کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے بچوں تک اپنی اس امانت کو جو ہمارے دوش پر ایک سنگین بار ہے، اپنے بچوں تک نہ پہنچا سکیں، کیونکہ یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک زبان ہے، یہ ایک کلچر اور فرہنگ ہے، اور یہی ہمارا ورثہ ہے جس کو ہم نے اپنی زمین کی خوشبو سے حاصل کیا ہے، اور اس خوشبو کو ہم کو عام کرنا پڑے گا۔ بہرحال بس آپ کی زحمات کو میں کم کیا اس وجہ سے کہ مختلف، آپ نے دیکھا یہ کانفرنسیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس میں مختلف خیالات کو پیش کیا جائے۔ تنقید پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف ہو۔ ایک صحیح تنقید اظہار نظر کا انداز ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ فطرت میں آدمی کی ازل سے نفاق ہے، آدم کے 3 حرف ہیں، تینوں جدا جدا۔ اور آپ کو معلوم ہے اردو کے 4 حرف ہیں، چاروں جدا جدا۔ تو آدم اور اردو کو آپ ملا لیں تو اس میں تو آپ کے اختلاف یا اس میں اظہار نظر کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اور مخصوصاً جب مسئلہ کسی ایک خاص موضوع کو حل کرنے کے لیے پیش آتا ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو اس شعر پر تمام کروں گا، کیونکہ میرے پاس، میں اتنا وقت نہیں لینا چاہتا کہ ہر ایک کرم فرما کا شکریہ ادا کروں۔ احسان شماری کے لیے زندگی کم ہے، احسان شماری کے لیے زندگی کم ہے، اتنا ہی کہوں گا کہ میں ممنون ہوں سب کا۔ شکریہ۔